الحمد لله رب العالمين وسلام على عباده المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله ومولانا العظيم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، زمین میں جو اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ رزق تمہارے لیے رکھا ہے اس میں سے کھاؤ۔ اس سے تنبیہ کی جا رہی ہے مشرکین کو، جنہوں نے اپنے اوپر بلا وجہ بہت ساری چیزیں حرام کر رکھی تھیں، من جملہ ان کے وہ جانور تھے جنہیں وہ اللہ کے نام پر یا رسولوں کے نام پر یا کسی بزرگ کے نام پر یا بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اب ان کو کھانا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہے ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے تم ہوتے کون ہو ان کو حرام قرار دینے والے، اور اس کا الزام تم اللہ تعالیٰ پر لگا دیتے ہو کہ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو ان کو حلال قرار دیا ہے، بلکہ یہ شیطان کا حکم ہے جس کی تم پیروی کر رہے ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ شیطان کیا چاہتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے، إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ، شیطان تو تمہیں گناہوں کا حکم دیتا ہے، تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے، والفحشاء، اور تمہیں فحاشی کا، عریانی کا، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے، تمہیں اس بات کی تجویز دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے، کہ گویا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان جانوروں کو آزاد کر دیا جائے، کہ اب ان کو کھانا حلال نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، جب ان لوگوں کو یعنی مشرکین کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن وہی اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے، اس راستے کو اڈاپٹ کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد ایسے ہوں کہ جو نہ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت رکھتے ہوں، نہ وہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں، نہ ان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ اپنی عقل کی بنیاد پر اجتہاد کر کے سیدھا راستہ اختیار کر لیں۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہیں کہ اپنے آباء کی یا اپنے بزرگوں کی تقلید کرنا ہی غلط ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان اعمال میں یا ان عقائد میں اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنا منع ہے جو ناجائز ہیں، جو حرام ہیں، جو باطل ہیں، جیسا کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ جائز کاموں میں تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، اور وہ کوئی ایسی اندھی تقلید نہیں ہے جس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، جس کی یہاں پر مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود کہتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب، کہ میں نے اپنے آباء و اجداد کی ملت کی پیروی کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کی۔ تو اپنے آباء و اجداد کی، بزرگوں کی اچھے کاموں میں پیروی کرنا اور صحیح کاموں میں پیروی کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اسی آیت سے بعض لوگ یہ استدلال کر لیتے ہیں کہ ائمہ مجتہدین کی اتباع کرنا بھی گویا اس میں داخل ہے، کہ یہ بھی اندھی تقلید ہے۔ بھئی جن معاملات کا ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ جن احکام کو شریعت نے واضح طور پہ بیان نہیں کیا، بلکہ ان کو مستنبط کر کے ان کا حکم معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ مجتہد کا کام ہے، ہم مجتہد نہیں ہیں، لہٰذا ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس تقلید پر، اس پیروی پر یہ والی آیت صادق نہیں آتی جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مشرکین کی مثال دیتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، اس جانور جیسی ہے جس کو جب پکارا جاتا ہے، زور سے چلایا جاتا ہے،
यनइकु का मतलब होता है चरवाहे का पुकारना, बिमा ला यस्माउ, तो वो सुनते नहीं है, इल्ला दुआअन, सिवाय पुकार के, व निदाअन, शोर के, इसके अलावा उनको कोई बात भी समझ नहीं आती। इसी तरीके से जो मुशरिकीन है ये सुनते तो हैं लेकिन इनके दिल पे वो बात असर नहीं करती। सुम्मुन, लिहाजा ये अगरचे गूंगे नहीं हैं, बहरे नहीं हैं, फिर भी ये बहरे हैं क्योंकि ये हक बात को सुनते नहीं हैं। बुकमन, अगरचे ये गूंगे नहीं है लेकिन चूंकि इनकी बात से हक, जुबान से हक बात नहीं निकलती, लिहाजा ये हकीकतन गूंगे हैं। उम्युन, ये अंधे हैं, यानी बज़ाहिर तो इनकी आंखें नजर आती हैं लेकिन उन आंखों से इन्हें हक दिखाई नहीं देता। ला याकिलून, ये लोग अकल और शऊर भी नहीं रखते। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें शरीयत मुतहरा की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए और गलत चीज़ों की इत्तबा से, बातिल अकायद की इत्तबा से और अपने आबा व अजदाद की गलत चीज़ों में पैरवी से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।